السلام علیکم. پاپولر رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کے ساتھ زوبیہ شفیق. ناظرین، اسلام جہاں ہمیں بہت ساری چیزوں کا درس دیتا ہے، جہاں بہت ساری چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں، وہاں پہ بھائی چارہ یہ ایک بہت بڑا درس ہے جو اسلام دیتا ہے کہ آپ آپس میں بھائی چارے سے رہو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، آپ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الزامات نہ لگاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بہتان نہ لگاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں حسد، کینہ، اس طرح کی چیزیں مت رکھو. اور قرآن پاک میں ایک آیت مبارک ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو. مطلب کہ آپ آپس میں اللہ کا معاملہ جہاں پہ آ جائے وہاں پہ فرقہ واریت نہیں کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر فوقیت نہیں ہے، ذات، رنگ، نسب، ان ساری بنیادوں پر کسی کو کسی دوسرے پر فوقیت نہیں ہے. لیکن اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت معنی رکھنے لگ گئی ہیں. ہم جب مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں، ہم حج کرنے جاتے ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر رنگ و نسل کے لوگ جو ہیں وہ حج کر رہے ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہر رنگ، ہر نسل، ہر ذات کے بندے کے اندر کوئی فرقہ واریت نہیں رکھی، وہ سب جو ہے وہ اللہ کے گھر کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، وہ کسی فرقہ واریت میں نہیں ہوتے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس طرح فرقوں میں بٹنے والے؟ ان ساری چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے، اور یہ فرقہ واریت ہوتی کیوں ہے، ہم مسلمانوں کی جہاں پہ بات کی جائے تو مسلمانوں کی جو ہے وہ پستی کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ جنگ لڑنا شروع کر دی. اور جہاں پہ آپ اپنے لوگوں کا خلاف جنگ لڑنا شروع کر دو گے تو دشمنوں کے لیے تو یہ ساری چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. آج کے پروگرام میں ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے. ہماری ان سارے مسئلوں پر بحث کرنے کے لیے، ہمارے ان سارے مسئلوں کے حل کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں مذہبی اسکالر محمد ارشاد نعیمی نقشبندی صاحب. سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف فرمائیں. سر، جہاں پہ فرقہ واریت کی بات ہم کرتے ہیں، ہم آپس میں اتحاد نہ رکھنے کی، یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جہاں پہ ہم آپس میں مل کر اتحاد کے ساتھ آپ کی کمیونٹی اسٹرانگ ہوگی تو وہ کام بہت بہتر ہوگا. جہاں پہ آپ کی خود کی کمیونٹی اسٹرانگ نہیں ہوگی، جہاں پہ آپ کی اپنا جو ہے وہ بھائی چارہ نہیں ہوگا، تو لوگوں کو اس چیز کا بہت بڑا بینیفٹ یہ مل جائے گا کہ ان کا تو اپنا آپس میں اتحاد نہیں ہے. ہم اپنی ہسٹری میں بھی اگر جاتے ہیں تو ہم نے بہت ساری جنگیں صرف اسی وجہ سے جیتی کہ آپس میں اتحاد تھا. اور وہ جو مہمیں تھیں، جو ہارے ہم، ان میں ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ اتحاد آپس میں نہیں تھا، آپس کے لوگ ہی کہیں نہ کہیں جو تھے وہ بٹے ہوئے تھے. تو سب سے پہلے آج کا سوال جو چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپس میں بھائی چارہ رکھنا اسلام میں کس حد تک ضروری ہے، اور ہم لوگ جو نہیں رکھتے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال اللہ تبارک و تعالی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. قال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر انما المؤمنون اخوہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. حمد و صلات کے بعد سامعین و ناظرین، انتہائی اہم موضوع زیر بحث ہے جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر مسلمان اکثریت ہونے کے باوجود آج ہم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. بالکل. پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ مسلمانوں پر ہو رہا ہے. ایسے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل کو چھوڑ دیا ہے. بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا تھا وہ مواخات مدینہ کی صورت میں تھا کہ جب مسلمان قلیل تعداد میں تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا عملی نمونہ پیش کیا اور مہاجرین کو اور انصار کو آپس میں باہی باہی بنا دیا. بالکل. اور جس کے نتائج قیامت تک لوگ
ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو راہ راست پر ڈال سکتے ہیں۔ اور اسی دور میں ایک مثال کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی ہوئی تو اللہ نے ان کی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ بالکل غزوہ احد میں دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر بازوں کو جو ہے وہ ایک درے کے اندر ہاں حکم دیا کہ آپ نے یہاں رہنا ہے جب تک میری طرف سے آپ کو جو ہے واپسی کا پیغام نہ ملے، اس وقت تک آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ ٹھیک۔ اور نتیجہ یہ نکلا جب غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ برتری حاصل ہوئی اور وہ تیر انداز اپنی جگہ کو چھوڑ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم عدولی کر کے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن اسی درے سے واپس آ کر دوبارہ حملہ کیا اور جس کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست اٹھانا پڑی۔ بالکل ایسے یہ وہ موقع تھا کہ جو امت مسلمہ کے لیے ایک سبب بننا تھا ہدایت کا، ایسے لیکن ہوا یہ کہ ہم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صبح و شام دن رات اپنی زندگی کے اندر اتباع ہی ترک کر دی۔ ہاں الا ماشاء اللہ اگر آج بھی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں، ساری امت اس پیج پر آ جائے تو آج بھی ہمارا سورج اسی طرح طلوع ہو سکتا تھا جس طرح کے 313 کا سورج طلوع ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور اس وقت ہمارا سب سے زیادہ نقصان اسی لیے ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں اور دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ بالکل وجہ یہی ہے کہ ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے اور وہ اسی کو جو ہے وہ پروو کرنے کے لیے وہ لگا ہوا ہے، پورا زور لگا رہا ہے۔ وہ قرآن و حدیث کو نہیں دیکھ رہا، وہ صحابہ تابعین تبع تابعین بزرگان دین کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ اپنے فتوے اس کے جو آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم اتفاق و اتحاد کی فضا کو ختم کر کے، آپ دیکھ لیں پاکستان کو دیکھ لیں کہ اپنے آس پاس جو ہمسایہ ممالک ہیں، مثلا افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، بالکل، لیکن آج ہم اسی سے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ایسے کہ اگر ہم آج اس کو اپنا مسلمان بھائی کہہ کر ہم متحد ہو جائیں ٹھیک، تو انڈیا کی کیا مجال ہے کہ وہ جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے سے جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہم اپنے نقطہ نظر کو پورا کرنے کے لیے، اور یاد رکھیں کہ ہر شخص اپنے زاویے سے دیکھتا ہے، اب اس کے دیکھنے کا زاویہ مختلف ہے، دوسرے کے دیکھنے کا زاویہ مختلف ہے، اور ہر شخص نے اپنی ایک چیز جو نکال دی ہے۔ قرآن و حدیث ایک ہے، بالکل، لیکن جب آپ ان کی تفسیر پڑھیں، جب آپ جو ہے وہ تشریح پڑھیں تو ہر شخص اپنے مطابق، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس طرح سے علم میں راسخ نہیں ہیں۔ ہم عوام الناس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرا سکے، ہم عوام الناس کو جائز و ناجائز نہیں کرا سکے، پاکی ناپاکی نہیں سکھا سکے، قرآن کریم کے مفاہیم جس طرح اللہ کی منشا ہے نہیں بتا سکے، حدیث مبارکہ کا جو مفہوم جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو دینا تھا وہ ہم نہیں بتا سکتے، تو ہم ان مسائل میں الجھا دیتے ہیں کہ جو کہ 200 سال کی پیداوار ہے۔ اس سے قبل تاریخ اٹھا لیں، برے صغیر پاک و ہند کی 200 سالہ تاریخ سے قبل مسلمان اہل سنت و جماعت تھے، اور اس کے علاوہ کوئی فرقہ موجود نہیں تھا۔ صحابہ تابع تابعین اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب آپ نے فرمایا قرب قیامت جو ہے وہ فرقے بن جائیں گے، تو مسلمان سوال کرنے میں جو ہے وہ جستجو رکھتے تھے، تو عرض کیا گیا کہ آپ پھر فرمائیں کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ کس کی اتباع کریں، فرمایا اہل سنہ، اور پھر فرمایا کہ اس وقت اگر اسی نام سے اسی ٹائٹل سے بہت سے لوگ ہوں تو پھر کیا کریں، تو فرمایا کہ وہ درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے، اہل سنہ ہوں گے، اور وہ درود و سلام آقا کریم کی ذات پر۔ اور یہ پکی بات ہے، جو شخص حضور کی ذات گرامی پر درود و سلام پیش کرتا ہے وہ باقیوں کے لیے اتنا ملائم
اور نرم ہوتا ہے بالکل۔ کہ آپ اس سے گفتگو کریں گے اس کے الفاظ سے جو ہے وہ نور ٹپکتا ہوا نظر آئے گا۔ اچھا مولانا صاحب، قیامت کے دن 72 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ ہوگا جو راہ راست پر ہوگا۔ اب آج کے دور کو اگر ہم دیکھیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ دشمن کو ہم پہ حملہ کرنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ہم نے آپس میں اتنی فرقہ واریت پھیلا دی ہوئی ہے۔ اور یہ ساری فرقہ واریت کن کی؟ جو دین کے جو اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک نارمل بندے کو جو ہے وہ نہیں علم ہے، لیکن معذرت کے ساتھ یہ چیز جو ہے وہ بہت دکھ کے ساتھ، بہت افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے کہ دین کو خراب وہ لوگ کر رہے ہیں جو دین کے علمدار ہونے چاہیے۔ ہمارے جو مفکرین ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، وہ فرقہ واریت میں اس قدر پڑ چکے ہیں کہ وہ یہ چیز بھول چکے ہیں کہ ہمارا کام کیا ہے۔ ہم نے لوگوں کو قرآن و حدیث پر عمل پیرا کرنا تھا، ہم نے اپنی جو امت ہماری ہے اس کو ہم نے قرآن پاک سکھانا تھا، ہم نے اللہ کے راستے پر چلنا سکھانا تھا۔ لیکن ایک ممبر پہ بیٹھا ہوا جو بندہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فلاں مولوی نے یہ کیا، وہ غلط کہہ رہا ہے، اور ممبر پہ نعوذ باللہ بیٹھے ہوئے گالیاں تک دے رہا ہے۔ اس میں ایک جو بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی جو برائی بھی آپ کہہ سکتے ہو، سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا لائک ہمارے ایپس ہیں ڈفرینٹ، جیسے ٹک ٹاک اب ایک نیو ایپ آ گیا ہے۔ ٹک ٹاک آپ لے لیں، آپ یوٹیوب لے لیں، آپ انسٹاگرام لے لیں، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کلپ بنائے جاتے ہیں اور ٹریک کیا جاتا ہے، ان بچوں کو ٹریپ کر کے اپنے سامنے لایا جاتا ہے جو ابھی ینگسٹر ہیں، جو ابھی 13 سال 14 سال 15 سال 18 سال 19 سال 20 سال کے، کہ ان کی برین واشنگ کر دی جاتی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جب تک ہوں گی تو تب تک دین اسلام جو ہے وہ صحیح معنوں میں دین ویسے بن سکے گا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین بتایا تھا؟ اور ایک سب سے بڑی بات کہ ان ساری چیزوں میں ہم جس کو سنتے ہیں اس ٹائم پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بندہ بالکل سچا ہے۔ یہ ساری جب ہمارے مائنڈ میں، ہمارے بچوں کے مائنڈ میں کنفیوژنز ہیں، یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے ہم سیدھے رستے پہ کیسے عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم سوال ہے، اور اس میں سوال کے دوران ہی اللہ کی عطا ہے کہ سوال میں ایک سوال ہے کہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں جی، انہوں نے ایک ایک نشست کے اندر یعنی 90 لاکھ لوگوں کو، ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ ٹھیک۔ اور آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتے ہوئے، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ سے ہوتے ہوئے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ سے ہوتے ہوئے، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ سے ہوتے ہوئے، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف کرکھی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح آپ جو ہے گولڈا شریف چلے جائیں، سیال شریف چلے جائیں، کسی ایک بزرگ کا مجھے آج آپ ایک لفظ دکھا دیں کہ جنہوں نے کسی کو کم تر جانا۔ اصل حقیقت اور ہے، جن لوگوں کو آج ہم دیندار سمجھ بیٹھے ہیں ان کے پاس دینداری نہیں ہے۔ ہر قرآن پڑھنے والا، ہر حدیث کا ٹائٹل لگانے والا وہ عالم دین نہیں ہو سکتا۔ میں یہاں معذرت کے ساتھ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف چند ایک چیزیں، چند ایک موضوعات پر گفتگو کرنا سیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ موجودہ آئی ٹی کو استعمال کر کے آپ کے سوال کے مطابق لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے ان کی مرضی اور منشا ہے کہ اپنی مشہوری، ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، نہ کہ دین کی خدمت ہے۔ اور پھر انہی لوگوں کو جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ ان کو اعلیٰ کار بنا کر، لالچ دے کر جو ہے وہ ان کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اور موجودہ صورت میں اگر اس وقت حکومت اگر یہ اقدام کرے کہ بزرگان دین کی سیرت کو عام کیا جائے اور ان کے نقش قدم پر جو لوگ چلنے والے ہیں ان کو تبلیغ اسلام کی اجازت دی جائے، اور دیکھنا یہ ملک جنت کا سما پیدا کر سکتا ہے۔ ورنہ وہی کچھ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک کسی بزرگ کی مجھے بتا دیں کہ
حضرت داتا حضور علیہ رحمہ نے فرمایا ہو کہ فلاں شخص ٹھیک نہیں ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے بارے میں کہا ہو کہ یہ مسلمان ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کو کہیں ایک لفظ نہیں ملے گا. وہ محبت بانٹتے تھے، بے شک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوق سے محبت کرتے تھے. آج ہمارے زبان سے بھی، ہمارے دل سے بھی، ہمارے قول فعل سے بھی نفرتیں نکل رہی ہیں. ہم دینداری کا لبادہ پہن کر اپنے بھائی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے، بلکہ میں یہاں تو کہوں گا کہ ظاہر جب ہم کیمرے کے سامنے آتے ہیں ہمارا اسلام اور ہوتا ہے، بالکل. اللہ یعذ باللہ جب ہم اوٹ میں چلے جاتے ہیں ہمارا اسلام اور ہوتا ہے. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، ماشاءاللہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی نشستوں میں آپ سے مزید سیکھنے کا موقع ملے گا. آج کے پروگرام میں آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. تو ناظرین، یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شبان. تو شبانہ میں کون سی نعت سناؤں گے؟ میں نعت سناؤں گا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوں میرے. جی. ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا. ناظرین، علمی گفتگو کے ساتھ ساتھ
ہمارے ماحول کو دیکھ کر، ہماری ہسٹری کو دیکھ کر، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں طیب افتخار. طیب بہت بہت شکریہ، آپ جو ہے وہ تشریف لائے. آج کے پروگرام کے حوالے سے آج آپ ہمارے لیے کیا چیز لے کر آئے ہو؟ کون سی ریسرچ کر کے آئے ہیں آپ؟ میم بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر موقع دیا آنے کا. تو کوشش ہوتی ہے کہ ہر باری کوئی نئی انٹرسٹنگ چیز لے کے آؤں. جی. تو میم جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہم جب افطاری کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، تو کافی چیزیں آسان ہو گئی ہیں. مثلاً ہم لوگوں کے لیے ایک چیز جو سب سے آسان ہو گئی ہے وہ افطاری اور سحری کا ٹائم ڈٹرمن کرنا ہو گیا. موبائل ایپس آ گئے ہیں، ٹی وی آ گیا ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ اب افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے، اب سحری کا ٹائم ہو گیا ہے. لیکن آج سے جب ہم 1400 سال پہلے جاتے ہیں، آج سے جب ہم 800 سال پہلے جاتے ہیں، 500 سال پہلے جاتے ہیں، 150 سال پہلے جاتے ہیں، تو اتنی آسانی نہیں تھی. یہ موبائل ایپس نہیں تھے، یہ ریڈیو نہیں تھا، یہ بڑے ایڈوانس قسم کے جو لاؤڈ سپیکرز ہیں یہ اویلیبل نہیں تھے. بالکل. تو میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ اس زمانے میں مسلمان جو ہیں، ایک تو ڈیفینیٹلی اذان کا طریقہ نبی محمد علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی زندگی سے چلے آ رہا ہے. ایک دوسرا طریقہ یہ تھا پتہ لگانے کا افطار کا، وہ تھا کینن کو فائر کر کے، یعنی کہ توپ چلا کے لوگوں کو بتانا کہ افطاری کا ٹائم ہو گیا. صحیح. اور انٹرسٹنگلی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو روایت ہے یہ مصر سے سٹارٹ ہوئی اور تقریباً مسلمان یورپ میں بوسنیا میں ساراجیوو تک گئے ہیں، تو بوسنیا تک یہ روایت گئی ہے. اور آج بھی بوسنیا میں یہ افطار جس ٹائم ہوتی ہے تو کینن فائر کیا جاتا تھا کہ بوسنیا کے لوگوں کو پتہ لگ جائے ساراجیوو کے کہ اذان ہونے لگی ہے اور اب افطار کر لیں اپنا روزہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں پر بہت عروج و زوال آئے. بیچ میں بوسنیا میں کمیونسٹ ایرا میں اس پر پابندی بھی لگ گئی، لیکن جیسے ہی یہ جو ہے ایرا ختم ہوا اور مسلمان حکومت ریوائیو ہوئی تو یہ ٹریڈیشن بحال ہو گئی. اور اب حالت یہ کہ بوسنیا یورپ کے ایک پیسفل کنٹریز میں آتا ہے، وہاں ٹی وی بھی ہے، ہائی ٹیک لاؤڈ سپیکرز بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے اپنی اس ٹریڈیشن کو برقرار رکھا ہے. بالکل. دبئی جیسی ہمیں ایڈوانس اور وہ جسے ہم کہتے ہیں الٹرا ماڈرن قسم کی سٹی میں بھی آج بھی ہمیں یہ روایت برقرار نظر آتی ہے. اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے اس طرح سے اجتماع تو نہیں ہوا، جہاں پر کینن فائر ہوتا تھا وہاں ہر سال اجتماع ہوتا تھا. اور شیخ زید بن موسک ہو جائے، شارجہ روڈ ہو جائے، مختلف جگہوں پر یہ اجتماع ہوتا تھا اور لوگ آتے تھے، فوٹوز کھنچواتے تھے، فیملی فیسٹیول ہوتا تھا. اس سال اس طرح سے گیدرنگ نہیں ہوئی لیکن کینن فائرنگ ضرور ہوئی ہے. پھر ہم ایز فار ایز ہم چلے جائیں یروشلم میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں بھی آج بھی وہی خاندان ہے جو اوٹمن دور سے، سلطنت عثمانیہ کے دور سے کینن فائر کرتے آ رہے ہیں. دو روایات ہیں اس کے متعلق. ایک روایت یہ کہ ایک مملوک سلطان تھا، وہ چیک کر رہا تھا کہ توپیں جو نئی آئی ہے وہ کس طرح کی ہے، تو ایک کینن فائر ہو گیا افطاری کے ٹائم. تو اس کے بعد جو ہے لوگوں نے آ کر اس سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہر روزے پہ اس طرح کینن چلا دیا کریں. کچھ علاقوں میں اذان کی آواز آتی ہے، کچھ میں نہیں آتی، ہمیں روزہ افطار کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہ روایت چل پڑی. ایک رائے یہ کہ محمد علی پاشا جو امیر مصر تھا اس کے دور میں ایک دفعہ جو ہے سپاہیوں سے غلطی سے یہ توپ چل گئی تھی اور اس کے بعد یہ روایت بن گئی تھی. ٹھیک. غرض یہ کہ دونوں میں سے جون سی بھی روایت درست ہو، یہ پھیلی بہت ہے. قطر میں محمد بن عبد الوہاب موسک جو ہے اس کے باہر یہ چلتی ہے. کویت میں 1907 سے چل رہی ہے. حتیٰ کہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں مدھیہ پردیش میں رائسن میں آج بھی افطاری جو ہے وہ کرنے کے ٹائم پہ چلتی ہے. مطلب وہ لوگ اپنی ٹریڈیشن کو جو ہے وہ نہیں بھولے اور انہوں نے اس کو کنٹینیو رکھا ہے. ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال چاند رات کو یعنی کہ 3 سے 4 جون کے درمیان یہ ملیشیا میں 80 سے زیادہ توپیں چل کر عید الفطر کا استقبال کیا گیا. 80 سے زیادہ ہوم میڈ کیننز چلائے گئے ہیں ملیشیا میں اور عید الفطر کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا ہے. تو یہ چیز ہے کہ مسلمانوں نے اپنی ٹریڈیشنز کو برقرار رکھا ہے، یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اور مسلمان بچوں کا اس طرح کی چیزوں کو آ کر دیکھنا شو کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہر دور میں ٹیکنالوجی کو بینیفٹ میں یوز کیا. جس طرح آپ روزے کا ٹائم جو ہے موبائل پہ لگا لیں، آپ ٹی وی پہ الارم کلاک لگا لیں، آپ گھر میں الارم کلاک اذان کے ٹائم پہ لگا لیں، آپ اپنے موبائل پہ قرآن پڑھ لیں. اس سے ایک چیز پتہ لگتی ہے کہ مسلمانوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو فار دا پازیٹیو اینڈز یوز کیا. اور یہ جو روایت ہے یہ سعودیہ میں اور دوسری خلیجی ریاستوں میں ہونا
اس وجہ سے ہمارا پتہ لگتا ہے کہ اوریجنلی مسلمانوں نے جہاں بھی گئے ہیں اپنے مذہب کی پریزرویشن ضرور کی ہے. تو اگر آج مسلمان اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام کے مطابق رہنا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مسلمانوں نے ہر دور میں اپنے دین کے ساتھ ایک اپنا ایک سرٹن رشتہ رکھا ہے. تو میں اس لیے سوچتا تھا کہ آج ایک کینن والی جو روایت ہے یہ ضرور بیان کی. بہت شکریہ طیب, آپ آتے ہو ہمارے لیے نئی نئی انفارمیشن لے کر آتے ہو. ناظرین, یہاں پہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ دینی گفتگو کے ساتھ ساتھ جو ہے علمی گفتگو, جو ہمارے جنرل نالج میں تھوڑا سا اضافہ ہو, وہ بھی ہوتا رہا کرے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اگر آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں, شامل ہونے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کیجئے اور شامل ہو جائیے پروگرام میں. اس کے علاوہ یوٹیوب پہ جو ہے پاپولر نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آفیشیل سائٹ پہ آپ ہمیں لائک بھی کر سکتے ہیں, کر کہہ سکتے ہیں بلکہ کیا کریں. اور آج کے پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے